سلام، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ یہ قصہ ہے ایک ایسے شخص کا جو اپنے دور کا سب سے طاقتور ترین انسان سمجھا جاتا تھا، جس کا سامنا اگر میدان جنگ میں ہزاروں دشمنوں سے بھی ہوا تو وہ تنہا اکیلا سب پر بھاری رہا، جسے دشمن میدان جنگ میں تو زیر نہ کر سکے بلکہ وہ ایک خوب روح حسینہ کے حسن و عشق کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصے بعد تک قوم بنی اسرائیل نہایت پرسکون اور پرامن زندگی بسر کرتی رہی۔ رفتہ رفتہ گزرے وقت کے ساتھ اس قوم میں جب سرکشی، خدا کی نافرمانی اور دیگر خرافات کا دورہ ہوا تو خالق کائنات نے قوم عمالقہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل پر مظالم ڈھانا شروع کیے، ان کے شہروں پر قبضہ کیا اور ان کو اسیر بنانے لگے۔ اسی قید و بند کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سیمسن رکھا گیا۔ مورخین کے مطابق اس لڑکے کی پیدائش سے قبل اس کی ماں نے منت مانی تھی کہ اگر اس کا بچہ لڑکا ہوا تو اسے خرافات زمانہ سے دور رکھے گی اور زندگی بھر اس کے بال نہ کٹوائے گی۔ سیمسن کی پیدائش کے بعد اس کے بال کبھی نہیں کٹوائے گئے۔ سیمسن غیر معمولی طور پر اپنے ہم عمر بچوں سے جسمانی طور پر مضبوط اور طاقتور واقع ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی اوائل جوانی میں ایک بار جنگل سے گزرتے ہوئے اس کا سامنا جب ایک شیر سے ہوا تو اس نے اس کو بآسانی مار ڈالا اور یوں اس کی بہادری اور طاقتوری کا چرچا عام ہونے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد سیمسن قوم عمالقہ کے شہر دیکھنے گیا، جہاں اس کی ملاقات تیمینا نامی ایک خوبصورت لڑکی سے ہوئی۔ یہ ملاقات اگرچہ غیر متوقع تھی مگر دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ قوم بنی اسرائیل اور قوم عمالقہ کی شدید دشمنی کے باوجود ان دونوں نے ایک ہو جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ان کی شادی کی تقریب کے دوران سیمسن قوم عمالقہ کے جوانوں کی طرف سے لگائی گئی ایک شرط ہار گیا اور طے یہ پایا کہ سیمسن جب تک شرط میں ہاری ہوئی رقم واپس نہ کر دے تو اس کی نو بیاتہ بیوی تیمینا اپنی قوم کے پاس ہی رہے گی۔ شرط ہار جانے اور بیوی سے دستبردار ہونے کے بعد سیمسن وہاں سے انتہائی مایوسی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں نکلا۔ راستے میں جب اس کا سامنا بنی اسرائیل کے ایک کاروان سے ہوتا ہے تو یہ قافلے والوں کو مار کر ان کا مال و اسباب لوٹ کر واپس قوم عمالقہ کے پاس آتا ہے تاکہ شرط میں ہاری گئی مطلوبہ رقم ادا کر کے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جا سکے، لیکن اس وقت تک تیمینا کا باپ اس کی شادی ایک دوسرے شخص سے کر چکا تھا۔ یہ جان کر سیمسن نے طیش میں آ کر قوم عمالقہ کے لوگوں کو قتل کیا، ان کے کھیت جلا ڈالے اور وہاں سے دل برداشتہ ہو کر چلا گیا۔ سیمسن کی اس جارحیت کے بدلے میں قوم عمالقہ نے اس لڑکی تیمینا اور اس کے باپ کو قتل کر ڈالا اور قوم بنی اسرائیل کو مجبور کیا کہ وہ سیمسن کو ان کے حوالے کر دیں۔ بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ کے ڈر سے سیمسن کو پکڑ کر قوم عمالقہ کے حوالے کر دیا، لیکن سیمسن نے عمالقہ کے سپاہیوں کے قابو میں آنے کے بجائے محض ایک گدھے کی ہڈی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے 1000 سپاہی مار ڈالے۔ سیمسن کے اس بہادرانہ کارنامے سے بنی اسرائیل کو تقویت ملی اور یہ اس قدر مقبول ہوا کہ انہوں نے اسے اپنا قاضی منتخب کر لیا۔ دوسری طرف قوم عمالقہ میں اس کا ایسا ڈر بیٹھ گیا کہ وہ اس کا مقابلہ کرنے سے کترانے لگے۔ بنی اسرائیل سیمسن کے بلبوتے اپنی آزادی کے خواب دیکھنے لگی۔ اس مسئلے نے قوم عمالقہ کے سرداروں کی نیندیں اڑا دیں اور وہ سیمسن کے خلاف سازشیں کرنے لگے کہ وہ کس طرح اس طاقتور انسان کو مغلوب کر سکیں۔ جانیے اس تاریخی قصے کا دوسرا اور آخری حصہ اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ، دیکھتے رہیے چینل ہسٹری مسٹری۔